آئیے، بہت ادب سے گزارش ہے آج کے پروگرام کے سرپرست اور اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ، کئی مکاتب اور مدارس میں آپ کی سرپرستی حاصل ہے اور وہاں ان اداروں کو آپ اچھے مشوروں سے اور اچھے نصاب سے سجائے ہوئے ہیں۔ بہت ادب سے گزارش ہے استاذ محترم حضرت مولانا دلاور حسین ندوی صاحب سے کہ وہ تشریف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام، اساتذہ، مدرسات اور طالبات، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، جس موقع پر آپ جمع ہیں وہ مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو مدرسہ قائم کرے اور برسوں محنت کرے تب کہیں جا کر ایک عالم پیدا کر پاتا ہے۔ کتنے لوگوں کی محنتوں کے نتیجے میں ایک بچی آج عالمہ ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچی صرف عالمہ ہوئی ہے، اس کے لیے پورا جلسہ منعقد کر دیا گیا۔ ایک بچی ہو چاہے 2، 10، 20 ہو، وہ ایک کلاس میں مال ایک ہی ساتھ تیار ہوتا ہے، محنت اتنی ہی پڑتی ہے۔ ایک کلاس میں 10 بچیاں ہوں، اتنی محنت پڑے گی پڑھانے میں، اتنا ہی بیان کرنا پڑے گا، اتنا ہی سمجھانا پڑے گا، لہذا تعداد سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا۔ جن لوگوں نے اس پر محنت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے، لہذا ایک بچی کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، یہ ہر آنے والی بچی کی حوصلہ افزائی ہے جو اس ادارے میں پڑھ رہی ہے۔ وہ یہ سمجھے گی کہ ہم پر کتنا اعتبار کیا جاتا ہے، کتنا اعتماد کیا جاتا ہے، لوگ کس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جلسہ منعقد کرنا اور سب کے سامنے لا کر ہار پہنانا، سند دینا، حوصلہ افزائی کرنا، اصل میں اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے اس کو، کہ وہ یہ سمجھے کہ ہمارے اوپر کتنا ناز کرتے ہیں، کتنا فخر کرتے ہیں لوگ۔ جب اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے تو آدمی اس کو اہمیت دینے لگتا ہے۔ جس چیز کو ہم اہمیت نہیں دیتے لوگ بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ جن لوگوں نے محنت کی ہے وہ اہمیت نہیں دیں گے تو کون اہمیت دے گا؟ لہذا جب اس کے اوپر دستار سجائی جاتی ہے، ردا پہنائی جاتی ہے، عالمہ کا لقب دیا جاتا ہے، تو یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھے اور ادارے کی، اساتذہ کی، خاندان کی لاج ہے، وہ اس کے ہاتھوں سب کی عزت ہے، اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہونے پائے جس سے اس کا ادارہ مجروح ہو، اس کے والدین پر حرف آئے، اس کے اساتذہ کی نگرانی، اس کے اساتذہ کی تربیت پر کوئی انگلی اٹھائے۔ یہ سب احساس دلانے کے لیے یہ موقع سامنے لایا جاتا ہے اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ بہرحال وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جن لوگوں نے اس پر محنت کی ہے۔ ابھی صبح ایک پروگرام چھوٹا سا اور ہوا تھا جس میں ہم خاص طور پر ہم شریک نہیں ہو پائے اور علماء کرام شریک تھے۔ بخاری شریف جو حدیث کی سب سے بڑی، سب سے معتبر کتاب ہے، اس کا اختتامی آخری حدیث پڑھائی گئی بچی کو اور اس کا ختم کیا گیا۔ یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، عام طور پر مدارس میں ایسا ہو نہیں پاتا ہے، مکمل کتاب نہیں ہو پاتی ہے۔ ختم بخاری کا مطلب یہ ہے کہ مکمل بخاری شریف پڑھائی گئی ہے۔ اس کا بھی اسے خیال رکھنا ہے اور اسے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرمودات جب اس کے ذہن میں ہوں تو زندگی کا کوئی بھی موقع ایسا نہ ہو جس میں وہ لگے کہ نبی کی سنتوں سے ہٹی ہوئی ہے یا صحابہ کرام کے راہ سے الگ ہے، دین اسلام سے الگ کوئی کام کر رہی ہے۔ اس کا ایک ایک بول، ایک ایک حرکت، ایک ایک نقل اس بات کی علامت ہے کہ وہ علمبردار ہے اسلام کی، نبی کی اور دین کی۔ یہ اس کو احساس دلانے کے لیے ہے اور ہم سب دعا کرتے ہیں اس کے حق میں اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے اور اس کے ذریعے اپنے دین کا کام لے لے۔ میں انہی چند گزارشات پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، خاص طور پر اپنے داماد حضرت مولانا کلیم اللہ قاسمی اور بیٹی بشرا
شفق کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی محنتیں، ان کی کوششیں جیسی کہ ہم نے امید کی تھی، جیسا کہ ہم نے خواب دیکھا تھا، وہ آج پورا ہوتا ہوا نظر آیا۔ ہم جس خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے اور ان کے ذریعے سے خوب اپنے دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔